سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے پی پی سی میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ یو سی چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس پہ ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے آئے تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا۔ اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی این اے 47 کے، ہمارے یو سی کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے ودرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے، اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا۔ رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئیں اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ 12 کو کے ایس ایچ او لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر۔ اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ان سیاست دانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے؟ کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولرٹی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی، کیا اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود آپ ببانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی۔ میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بھی، ڈی سی کو بھی، اور اس کے نیچے ہونے والے تمام ایس ایچ اوز، وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں۔ وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں، وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے، ان بونے سیاست دانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے۔ 8 تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان بونے سیاست دانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں۔